مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے ارکان صلاۃ میں سے قرات کے متعلق گفتگو کر رہا تھا اور ان کے کچھ مسائل پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں، اور چند ایک ضروری مسائل جو رہ گئے تھے آج کی ویڈیو میں ان مسائل پر گفتگو کروں گا۔ ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ذہن میں بٹھا دیں، دوسری رکعت کی قرات کو پہلی رکعت کی قرات سے زیادہ لمبی نہ کریں۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھیں کہ کسی بھی بندے کے لیے یہ جائز نہیں کہ قرآن کریم کی کسی آیات کے الفاظ پڑھنے کے بجائے اس کا ترجمہ کریں نماز میں۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ذہن میں بٹھا دیں کہ کوئی نو مسلم شخص ہے اور اسے قرآن کریم کا کوئی بھی حصہ یاد نہ ہو، یا کوئی اور ایسا بندہ جو ان پڑھ ہو یا بالفاظ دیگر جاہل یا امی وغیرہ، جسے قرآن کریم کا کوئی بھی حصہ یاد نہ ہو، تو اب وہ نماز میں قرات کے بجائے تسبیح پڑھتا رہے اس وقت تک کہ جب ان کو قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد نہ ہو جائے۔ تو یہ چند ایک مسائل جو رہ گئے تھے آپ کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں نے بیان کر دی۔ اب کل ایک حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی موجود ہیں، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی رسول بھی داخل ہوئے۔ اب جیسے وہ صحابی رسول داخل ہوئے تو انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب نماز سے جیسے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، اور سلام کے جواب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، ارجع، واپس لوٹ جا اور نماز دوبارہ پڑھ، کیونکہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ اور یقیناً صحابہ تو عاشق رسول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول اور فعل کو اپنانے والے، ماننے والے، تسلیم کرنے والے، بغیر کسی چون چرا کے، بغیر کسی اعتراض اور سوال کرنے کے۔ اگر آج ہم کسی کو اس طرح کہیں تو سب سے پہلے وہ ہزاروں اعتراض اٹھائے گا، ہزاروں سوالات کرے گا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ الٹا جو ہے اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے ادھر ادھر کے دلائل وغیرہ پیش کرے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ ایک عالم دین ہے، پیشی امام ہے، اللہ نے اس کو دین کی سمجھ دی ہے۔ جب مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، تو بجائے کسی قیل و قال کے میں اس کی بات کو مانوں اور اپنی نماز کو دہرا دوں۔
لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ سب سے پہلے یہ مادہ میرے اندر موجود نہیں، پھر اسی طرح ہمارے دیگر جو دوست احباب ہیں ان کے اندر یہ ماننے والا مادہ جو ہے نا یہ نہیں۔ تو بہرحال صحابہ کرام تو عاشق رسول تھے، اللہ کے نبی پر سب کچھ قربان کرنے والے، اللہ کے نبی پر اپنا مال و جان قربان کرنے والے، اللہ کے نبی پر اپنے بچوں کو قربان کرنے والے صحابہ کرام اللہ کے نبی کے بہت بڑے عاشق تھے، بہت بڑے عاشق۔ لہٰذا اس صحابی رسول نے بغیر کسی قیل و قال کے واپس ہوئے اور اپنی نماز دوبارہ پڑھی۔ جب نماز دوبارہ پڑھی اور پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا۔ دیکھیں ایک بات اس میں اچھی طرح ذہن کریں کہ دیکھیں صحابہ کے اندر سلام پہلانے کا کتنا جذبہ موجود تھا۔ جب بھی ایک دوسرے سے جدا ہوتی اور دوبارہ ملاقات ہوتی تو السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے نا وَافْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ، یعنی سلام کو رواج دینا، سلام کو عام کرنا۔ لیکن کیا کریں آج کل ہمارے نوجوان جو نقش و قدم میں یہود و ہنود وغیرہ کی تکلیف میں پڑے ہوئے ہیں، ہیلو ہائے وغیرہ، بجائے ہیلو ہائے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تو کتنی اچھی بات ہے، اس کے لیے بھی دعا ہے، اور جب وہ سامنے سے جواب دے وعلیکم السلام تو اس کے لیے دعا ہے۔ تو صحابی رسول دوبارہ آئے، اللہ کے رسول پر سلام کیا، اللہ کے رسول نے سلام کا جواب دیا، اور سلام کے جواب کے بعد اللہ کے رسول نے وہی الفاظ مبارکہ دوبارہ دہرائے، ارجع، واپس لوٹ جا، اور نماز دوبارہ پڑھ، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ صحابی رسول دوبارہ جب تیسری مرتبہ صحابی رسول نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ سلام کے جواب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ مبارکہ دوبارہ دہرائے، ارجع، واپس لوٹ جا۔ تو اسی موقع پر اسی صحابی رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، مجھے اس ذات کی قسم جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، مجھے اس سے زیادہ اچھے انداز میں نماز پڑھنا نہیں آتی، آپ مجھے سکھلا دیجیے۔ اسے کہتے ہیں جذبہ، اسے کہتے ہیں محبت۔ ہم تو صرف نام کے مسلمان رہ چکے ہیں اور صرف نام کے حد تک عشق کا نام لے رہے ہیں، اور صرف دعوے کی حد تک محبت کے قائل ہیں کہ جی ہم بھی محبت کرنے والے، ہم بھی محبت کرنے والے، لیکن حقیقی جو محبت کرنے والے تھے نا اللہ کے رسول سے، وہ صحابہ کرام۔ جب صحابی رسول نے اس انداز میں فرمایا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں نا تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، اور تکبیر تحریمہ کے بعد جو حصہ قرآن کریم کا آپ کے پاس آپ کو یاد ہو اس میں سے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد رکوع کرنا ہے، اور جب آپ اچھی طرح رکوع سے مطمئن ہو جائے پھر اس کے بعد دوبارہ قیام کی طرح۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ اس واقعہ سے آپ خود سوچیں صحابہ کرام کی محبت
کہ صحابہ کرام کی کس قدر محبت تھی، اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کرام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو ماننے کا کس قدر مادہ موجود تھا، اور ایک ہم زبانی طور پر عشق کے دعوے دار، زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کا رٹا لگوانے والے، اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو 0/0۔ حالانکہ ہم پڑھتے ہیں، ہر وقت پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کلمے کا ایک جز، محمد رسول اللہ کلمے کا دوسرا جز۔ اس لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھتے رہتے ہیں ہر وقت، اس کا مقصد کیا ہے؟ ارے بابا، اس کا مقصد تو یہی ہے نا کہ اسی لا الہ الا اللہ کے مطابق عقیدہ بنانا ہے۔ محمد رسول اللہ جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی صورت، اپنی سیرت، اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، اپنا چلنا، اپنا پھرنا، اپنا کھانا پینا لیٹنا، معاملات اور اسی طرح دیگر جو دنیاوی امور ہیں، وہ سب کے سب محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق بنانے ہیں، تب جا کے کام ہوگا۔ اللہ کریم ہمارے اندر بھی یہ جو ماننے والا، جو ماننے کا جو مادہ ہے نا، اللہ کریم ہمارے اندر بھی یہ پیدا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو صحیح مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔